السلام علیکم دوستوں میں افتخار رفیع اور دوستوں تجسس اور گمان یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ تجسس اگر پازیٹیو ہے، گمان اگر مثبت ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کا زاویہ فکر انسان کا نیگیٹو ہے تو یہ بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ تجسس انسان کو برباد کر دیتا ہے، گمان ذہن میں الٹی سیدھی چیزیں ڈالتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کو کال کرتے ہیں اور وہ فون نہیں اٹھاتا تو آپ کو تجسس ہوتا ہے کہ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا، اور پھر گمان آپ کو آ کے ایک لقمہ دیتا ہے، او ہو کل جو میں نے بات کی تھی وہ یہ دل پر لے گیا اور مجھ سے ناراض ہو گیا۔ لیکن آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد اس کی کال آتی ہے اور وہ شخص آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یارو ڈیڈی کو رات کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور میں تو ساری رات ہاسپٹل میں تھا، تو ابھی سو کے اٹھا تو میں نے تمہاری مس کال دیکھی ہے۔ تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ دوستو زاویہ فکر انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے، اور یہی زاویہ فکر اگر منفی ہو تو یہ انسان کو اس کی انسانی زندگی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا رائٹر منٹو، سعادت حسن منٹو کا ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے نیا قانون۔ میں اس کو اپنے الفاظ میں بریف کرنے جا رہا ہوں۔ لاہور شہر میں 47 سے پہلے کی بات ہے، منگو ٹانگے والا رہتا تھا۔ منگو ٹانگے والے کی یہ عادت تھی کہ سواریوں سے سارے دن جو بات سنتا تھا وہ شام کو جا کے اپنے دوستوں میں چوپال میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کو وہ ساری باتیں بتایا کرتا تھا۔ اس کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ وہ ایک بات کے اندر 10 باتیں ایڈ ان کر لیا کرتا تھا، اپنی طرف سے گمان سے کام لیتا تھا۔ منگو جو ہے وہ شام کو اپنے دوستوں کی نشست کے اندر BBC کا کام کرتا تھا، ایک نشریاتی ادارے کا کام کرتا تھا جو ان کو بریکنگ نیوز دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ٹانگے کے اندر کچھ صاحب لوگ بیٹھے، اس نے کان لگا کے ان کی تجسس سے ان کی بات سننے کی کوشش کی، اور وہ کسی نئے قانون کی بات کر رہے تھے۔ منگو کو اور تجسس ہوا، منگو سنتا رہا، اور وہ قانون جو ہے وہ 1 اپریل سے لاگو ہونا تھا۔ منگو بڑا خوش ہوا۔ منگو نے تصور کر لیا کہ کوئی نیا قانون آ رہا ہے جس کے تحت 1 اپریل سے ہماری بڑی عزت ہوگی اور ٹانگے والے کو بڑے احترام اور محبت سے بلایا جائے گا۔ منگو نے اس کے اوپر ایک پوری خیالی کہانی بنائی، اور شام کو جب گھر گیا تو دوستوں کو بھی بتایا، اور اپنی دھرم پتنی سے بھی کہا کہ بھئی ایک نیا قانون آ رہا ہے، اور اس قانون کے آنے کے بعد عام جنتا کی بڑی عزت ہوگی اور کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، اور انگریز جو ہیں وہ ہمارے حق سلب نہیں کر سکیں گے۔ بڑی ایک لمبی اس نے کہانی بنا لی اس کے اوپر۔ دوستو منگو پورا مارچ 1 اپریل کا انتظار کرتا رہا، وہ ویٹ کرتا رہا نئے قانون کا کہ جب وہ نافذ ہوگا اور منگو کی زندگی بدل جائے گی۔ منگو ٹانگے والا سائی رات جاگتا تھا اور اپنی دھرم پتنی سے کہتا تھا کہ میں دن گن رہا ہوں، اور ایک دن وہ وقت آیا کہ جب منگو سائی رات سویا نہیں، صبح ہوئی، خوشی اس نے ناشتہ کیا اور اپنی دھرم پتنی کو کہا کہ آج نیا قانون آ گیا، میں نیا قانون دیکھنے باہر جا رہا ہوں اور مبارک ہو۔ اس نے اپنے ٹانگے کے جو گھوڑا ہے اس کے سر پہ ایک تاج بھی سجایا جو اس نے کسی سے 2 یا 3 روپے کا خریدا تھا، اور منگو ٹانگا لے کے 1 اپریل کو جب نکلا لاہور کی سڑکوں پہ تو ریگل چوک جہاں سے وہ گزرا اس کو کوئی نیا قانون نظر نہیں آیا۔ منگو بڑا پریشان ہوا اور سوچ و مطلع ہو گیا کہ شاید ابھی تو لاہور سو رہا ہے، لیکن ابھی کچھ دیر کے بعد جب 10-11 بجیں گے تو اس کی سڑکوں پہ مجھے نیا قانون نظر آئے گا۔ سارا دن گزر گیا، منگو کوئی نیا قانون نظر نہیں آیا۔ منگو نا امید ہو گیا، بڑا افسردہ تھا۔ جس نئے قانون کا اس نے 1 مہینے انتظار کیا تھا، جو اس نے گمان کیا تھا کہ ایک اچھا وقت آئے گا، وہ نہیں آیا۔ شام کا وقت تھا، منگو اپنے ٹانگے کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا، سوچوں میں مبتلا، افسردہ، آہستہ ٹانگا چلاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اسے 2 گوروں نے آواز دی اور ان سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ لے کے چلو۔
منگو نے کہا جی کہ میں گھر جا رہا ہوں، ٹانگا بند کرنے میں آپ کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس گورے نے منگو کو اپنی جو سٹک تھی وہ 2-3 ماری اور انگریزی زبان میں کچھ برا بھلا کہا اور ٹانگے میں بیٹھ گیا۔ اب منگو بھرا بیٹھا تھا، اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور وہ گوروں کو مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ نیا قانون آنے کے بعد بھی وہی اکڑ پھوں، نیا قانون آنے کے بعد بھی وہی اکڑ پھوں۔ لوگ جمع ہوئے، اس کو منگو کو تھانے لے گئے۔ منگو کو جب تھانے لے کر گئے، حوالات میں بند کرنے لگے تو منگو سے پوچھا کہ بھائی تم نے اس کو گوروں کو کیوں مارا ہے؟ تو منگو نے بڑے گرجدار آواز سے اور بڑے عزم سے کہا کہ صاحب جی اس نے مجھے مارا اور نیا قانون نافذ ہونے کے باوجود وہی اکڑ پھوں۔ اور منگو کو جب حوالات نے بند کر دیا تو پیچھے سے ایک آواز اوور لیپ ہوئی، کیا نیا قانون لگا رکھا ہے؟ کوئی نیا قانون نہیں ہے، وہی پرانا قانون ہے۔ تو دوستو یہ تھی منگو کی کہانی جو ہمارے منٹو صاحب نے بیان کی تھی۔ تو اس کہانی کو پڑھ کے مجھے یہ سمجھ آیا کہ تجسس اور گمان نہیں کرنا، اور ورنہ منگو کی طرح ہم بھی کسی گورے کو پیٹ کے اندر ہو جاتے اور وہی آواز آتی کہ کیا نیا قانون لگا رکھی ہے، وہی پرانا قانون ہے۔ تو بابے کہتے ہیں کہ جو بھی قانون نافذ کرنا ہے اپنے اندر کرنا ہے، جو شک میں تبدیلی کرنی ہے اپنی ذات میں کرنی ہے، اور اگر بدلنا ہے، اگر تبدیل کرنا ہے تو افتخار فی کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے خود سے، نہ کہ سامنے والی کو۔ اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔